اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 کو کور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، قاف جو ہے حرف مستعلیہ کا حرف، اس کو پر پڑھیں گے، نون کو ہا سے ملائیں گے، ہا حرف حلقی کا حرف ہے، حلق کے نچلے حصے سے ادا کریں گے۔ قُلْنَا، با زیر بی ہے، قُلْنَا بی، تا واو پیش تو، تا کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حرف مستعلیہ کا حرف واو ساکن سے پیچھے پیش ہونے کی وجہ سے ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے، اس کے آگے جو الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ منہا، نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے اگر کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پہ اظہار کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے۔ منہا، ہا کو اس لیے کھینچا کیونکہ الف سے پیچھے زبر ہے تو ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے ادا کیا۔ جمیعا، آئین کے اوپر دو زبر ہے اور اس کے بعد آگے آپ کو جیم نظر آ رہی ہے، یعنی کہ وقف جائز ہے۔ جب ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو آئین کے اوپر جو دو زبر ہیں یعنی کہ تنوین کا سائن، اس کو ختم کر کے ہم ایک الف مدہ کی مقدار میں کھینچ کے یہاں پہ ادا کریں گے جمیعا، اور اگر اس کو ہم ملا کے پڑھتے تو پھر پڑھتے جمیعاً۔ اس کے بعد ہے فَإِمَّا، میم ہے مشدد تشدید کے ساتھ تو ہم نے یہاں پہ غنہ کیا۔ فَإِمَّا، الف سے پیچھے زبر ہونے کی وجہ سے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کیا۔ یَأْتِيَنَّکُم، یہاں پہ یا جو ایک جھٹکا آیا ہے وہ کیوں؟ کیونکہ حمزہ کے اوپر آپ کو جزم کا سائن نظر آ رہا ہے۔ اس طرح حمزہ کے اوپر جزم کا سائن اگر آپ کو کہیں پہ نظر آئے تو اس کا مطلب ہے یہاں ہم نے ایک جھٹکے کے ساتھ الف کو ادا کرنا ہے۔ یَأْتِيَنَّکُم، نون مشدد ہے، یا کو جب ہم نے نون کے ساتھ ملایا تو ہم نے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھا یَأْتِيَنَّکُم۔ قاف کو ہم نے مشدد میم کے ساتھ ملایا، میم ساکن کے ساتھ نہیں، مشدد میم کے ساتھ، کیونکہ اگر اس طرح سائن ہو کہ پہلے پہ حرکت ہو، جیسے کاف کے اوپر پیش ہے، میم کے اوپر جزم ہے اور اگلے میم کے اوپر تشدید ہے، اس طرح ہو تو جو درمیان میں حرف ہوتا ہے وہ اکثر نہیں پڑھا جاتا، ساکن حرف جو ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ تو کاف کو ہم نے میم کے ساتھ ملایا اور کیونکہ میم مشدد ہے اس کے بعد نون مشدد ہے تو ہم ان دونوں پہ غنہ کریں گے۔ یَأْتِيَنَّکُم مِّنِّی، نون کو یا سے ملایا تو ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کیا کیونکہ یا ساکن سے پیچھے زیر تھی۔ ہدیٰ، یہاں پہ ہم نے اخفا کیا اس لیے کیونکہ دال کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد فا آ رہا ہے تو یہ اخفا میں سے ہے، آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ فَمَن تَبِعَ، نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہ وہی اخفا کا قاعدہ یہاں پہ ادا ہوگا۔ تَبِعَ، آئین ہے، آئین کو حلق کے درمیان سے ہم نے ادا کرنا ہے۔ تَبِعَ، اس کے بعد ہے ہدایَ، ہدایَ، ہا جو ہے حرف حلقی کا حرف، حلق کے نچلے حصے سے ادا کیا۔ دال کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کیا کیونکہ الف مدہ سے پیچھے زبر۔ یا کو ہم نے ایک حرکت کے مطابق ہی ادا کرنا ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ آگے ہے فلا، الف مدہ سے پیچھے زبر، ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کیا۔ خوفن، فا کے اوپر تنوین کا سائن، آگے آئین یعنی کہ حرف حلقی میں سے ہے تو ہم نے اس کو اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ یا سے پیچھے زبر ہے تو یا لین کا قاعدہ ادا ہو رہا ہے۔ علی، ہا میم زیر ہم، علیہم، یہاں پہ ہم نے اظہار کیا میم ساکن کے بعد واو آنے کی وجہ سے۔ ولا، الف سے پیچھے زبر، ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کیا۔ ہم یحزنون، میم ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پہ اظہار ہوگا اور زا جو ہے حرف صفیریہ کا حرف ہے، جب اس کو ادا کریں گے تو آواز میں تیزی آنی چاہیے۔ یحزا، نون واو پیش نون، نون زبر نا،
نون ساکن سے پیچھے پیش ہونے کی وجہ سے ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کیا۔ آگے وقف تام ہے، یعنی کہ آیت ختم ہو رہی ہے، ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے، تو نون کو لاسٹ نون کو ہم نے ساکن کیا۔ جب ہم نے پڑھا یحزنون 3 سے 5 الف کے برابر یہاں پہ کھینچ کے ادا کریں گے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔